السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین اور سماعت فرمانے والی میری ماؤں بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں قرآن پاک کا ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن میں پڑھا جاتا ہے، اور اس وظیفے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، اور اس کے کمالات بالکل شمار نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ جس کو کر لینے سے آپ کی اسی دن سے ترقی شروع ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کر لینے سے آپ کی ساری حاجات، ساری ضروریات غیب کے خزانوں سے پورا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کی ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں اور تمام غموں سے اور تمام ٹینشنوں سے اللہ رب العزت نجات دلا دیں گے۔ اگر آپ رزق کے بارے میں پریشان ہیں، کاروبار کے بارے میں پریشان ہیں، اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کے لیے رزق آسانی والا، برکت والا، سہولت والا مہیا فرما دیں گے اور رزق کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اگر اولاد ہے، اولاد نافرمان ہے، تو اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، اولاد کو اپنا مطیع اور تابعدار کرنے کے لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ پر فقر و فاقہ ہے یا پریشانیاں ہیں، یا آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ زندگی کے ایسے موڑ میں کھڑے ہیں کہ آپ کو کوئی آسرا، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، اس وقت میں، اس مشکل میں، اس پریشانی میں یہ وظیفہ آپ کے لیے زندگی کا سما ہے۔ میرے محترم ناظرین، وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جتنے لوگوں نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمایا ہے۔ یہ وظیفہ بہت کرنے کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے کرنا آسان ہے، پڑھنے کے اعتبار سے اس کا پڑھنا آسان ہے۔ یہ وظیفہ کوئی لمبا چوڑا نہیں، صرف سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، جس کو آپ نے جمعرات والے دن کسی بھی وقت میں ایک تنہائی میں بیٹھ کر، گھر کے کمرے میں بیٹھ کر، مسجد کے کمرے میں بیٹھ کر، مسجد کے ہال میں بیٹھ کر، کسی بھی جگہ پر جہاں پر تنہائی ہو، یکسوئی ہو، یہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، آپ سے بات چیت کرنے والا نہ ہو، ایسی جگہ کا انتخاب کر کے آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف نماز والا ہو تو بہت بہتر، اگر نماز والا درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو پھر کوئی بھی درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا 130 مرتبہ یا 200 مرتبہ، یعنی ان میں سے کسی عدد کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ بڑھا دیں گے اتنی ہی خیر و برکات جلدی آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ تو آپ نے جب یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا 130 مرتبہ پڑھنا ہے یا 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اس وقت وظیفہ کرتے وقت قبلہ رخ ہو جانا ہے، اور بالکل باوضو ہو کر سورۃ الکوثر کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ وظیفہ آپ نے بہت ہی دھیان کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کا توجہ ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنی سوچ میں، اپنے تصور میں، اپنے خیالات میں اس وظیفے کو لے کر آنا ہے، اور پھر آپ نے توجہ کے ساتھ، مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی اولاد کا مسئلہ ہے کہ اولاد بات ہی نہیں مانتی، فرما بردار ہی نہیں ہے، آگے سے بدتمیزی کرتی ہے، تو اس نے اپنی اولاد کا تصور کرنا ہے کہ گویا میرے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی کے کاروبار کا مسئلہ ہے تو اپنے کاروبار کی جگہ کو، اپنا جو کاروبار کر رہا ہے اس کو اپنے سامنے لا کر کہ میں اس میں برکت کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، تو اپنے ہر مقصد کو اپنے ذہن میں، اپنے تصور اور خیالات میں لا کر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو گیا، اب آنکھیں باندھ جو آپ نے کی ہوئی تھی آنکھیں کھول لیں، اور اللہ رب العزت سے
اپنے جائز مقصد کی دعا کرے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے سے مانگتے ہیں اور میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتاؤ فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لبیک کہتا ہوں۔ تو آپ نے جب وظیفہ کر لینا ہے تو انتہائی یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کو پکارنا ہے، جو بہت قریب سے اپنے بندوں کی بات کو سننے والا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لینا ہے اور کثرت سے سورۃ الکوثر جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے، تو اس کو 7 دن تک لے کر جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جمعرات جمعے کو کر کے ختم، نہیں، اس کو 7 دن تک اگلی جمعرات تک پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا 100% رزلٹ ملے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو اور آپ کی اس تنگی کو، مشکل کو ختم فرما دیں گے، آپ کو مقصد میں کامیاب فرمائیں گے۔ صرف ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور فرما برداری میں جو اللہ کے احکامات اس پر آنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ وظیفہ بہت زیادہ کارآمد ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کی، ہر ماں بہن کی، ہر بھائی کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، ہر بیمار کی بیماری کو دور فرمائے، ہر مسلمان کی جو جائز حاجات ہے اللہ رب العزت اس کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم تمام مسلمانوں پر فرمائے۔